یا حبیبی یا جد الحسن والحسین میں بلا تاخیر اور بلا تبدیل اپنی گفتگو کا آغاز اس وقت سے کروں گا کہ مدینہ شریف کی بہاریں سبحان اللہ سن 11 ہجری ہے 10 سال حضور علیہ السلام کو مدینہ شریف کے اندر مکمل ہو چکی ہے 11 سال کا آغاز ہے 11 ہجری چل رہی ہے اور سفر مظفر کے اواخر میں یا ربیع الاول شریف کا آغاز ہے حضور علیہ السلام ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حاضر ہوئی. یہ موضوع میں نے بڑا مشکل چھیڑا ہے. میں نے کافی دیر اس پر سوچی کہ اس پر گفتگو کروں یا نہ کروں. بہت ساری ہمت جمع کر کے پھر میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ اچانک حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کی طبیعت خراب ہو گئی. حضور کی طبیعت میں خرابی ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام کی طبیعت میں تھوڑی سی تبدیلی باقی ہو گئی تو حضور نے اپنی ساری ازواج مطہرات کو جمع فرمایا اور ان سے کہا کہ اگر تم اجازت دو مجھے تو کیا میں یہ جو میری بیماری کے ایام ہیں ان ایام کو میں حضرت عائشہ الصدیقہ کے گھر گزار سکتا ہوں. یہ امام الانبیاء ہے, ساری کائنات کے سردار ہیں, سارے رسولوں کے امام ہیں اور اپنی ازواج مطہرات سے اجازت دے رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا میں یہ ایام عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گزار سکتا ہوں. تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں بلا یا رسول اللہ گزار سکتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اٹھنا چاہا لیکن نباہت کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے آپ نہیں اٹھ پائے. تو حضرت مولا علی کا کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور ساتھ ایک اور صحابی انہوں نے حضور علیہ السلام کو سہارا دے کر کسی طریقے سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر پہنچا دیا. سبحان اللہ. اب طبیعت میں تبدیلی واقع ہوتی رہی اور مرض جو ہے وہ بڑھتا رہا یہاں تک کہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے حکم دیا کہ اب چونکہ اٹھنا مشکل ہے اور مسجد میں جانا مشکل ہے لہٰذا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی عبادت کروائے. سبحان اللہ. اور یہ ساری میری گفتگو صحیح بخاری شریف سے لے کر شواہد النبوہ تک سیرت کی جتنی کتابیں ہیں, حدیث کی جتنی کتابیں, سب کا خلاصہ ہے. وقت نہیں ہے کہ ایک ایک روایت کو میں الگ کر کے اور پھر ان کے حوالے کو بیان کروں. یہ سب اتھینٹک اور الحمدللہ اس ساری روایات کا میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو حضرت صدیق اکبر کو جب حکم ہوا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد حضرت صدیق اکبر رقیق القلب ہے, یعنی ان کا انتہائی نرم دل ہے. تو وہ یہ کیسے برداشت کر سکیں گے کہ جس مصلی پر آج سے پہلے تک آپ کھڑے ہو کر عبادت کرواتے تھے اس مصلی پر وہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یا رسول اللہ اگر آپ مہربانی فرمائیں دیگر افراد ہیں, حضرت عمر ہیں, حضرت عثمان ہیں, حضرت علی ہیں, میں ان کو کہہ دوں. تو اس مرتبہ سرکار علیہ السلام کے مبارک لہجے کے اندر تھوڑی سی سختی آئی اور حضور نے فرمایا اے عائشہ صدیق اکبر کو کہو کہ امامت کروائے. اللہ. تو بالآخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو بتایا جا کر پیغام دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے جماعت کے اندر عمر فاروق بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, حیدر کرار بھی ہیں, اشرف مبشرہ ہیں, جتنے صحابہ مدینہ شریف کے اندر تھے سارے کے سارے اصحاب اس جماعت کے اندر شامل ہیں اور ان کے امام حضرت صدیق اکبر ہیں. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام نے حجرہ اندر سے انتہائی ضعف کی حالت میں, انتہائی بیماری کی حالت میں اپنے چہرے کے اندر تو باہر نکالا. دراصل حضور علیہ السلام خود مسجد کے اندر تشریف لانا چاہ رہے تھے لیکن کمزوری اتنی تھی, ضعف اتنا تھا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے چہرے انور سے اتنا مبارک پسینہ بہ رہا تھا کہ صحابہ کو تشویش ہونا شروع ہو گئی کہ حضور کی طبیعت مبارک کو کیا ہوا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حجرہ عائشہ سے حضور نے اپنا روزے نمبر نکالا اور بخار کی شدت سے اور طبیعت کی ناسازی سے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور بالکل وہ ذوق اس میں آ چکا تھا اور آثار مبارک بھی تبدیل ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود جو روایت کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ قرآن کے برق کھلے ہوئے ہیں. چہرے انور پر اس وقت بھی ایسا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
اب جب صحابہ نے دیکھا تو رستے چھوڑنا شروع کر دیے. صدیق اکبر اپنی نماز کے اندر مگن تھے, وہ بالکل ڈوب کر نماز پڑھ رہے تھے, ان کو محسوس نہیں کہ ابھی پیچھے کیا ہو رہا ہے. اب جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لا چکے ہیں اور صدیق اکبر اماموں پر کھڑے ہیں, تو صحابہ نے پھر ایسے یہ بجانا شروع کر دیا. اب حضرت صدیق اکبر نے جب یہ آواز سنی تو پھر ان کو پتہ چلا کہ پیچھے کچھ ہوا ہے, اور اتنی دیر میں ان کو حضور علیہ السلام کی خوشبو مبارک آ گئی. کیونکہ یہ بھی روایات کی کتابوں میں آپ شمائل کے بعد کھولیں اور شمائل کے بعد میں توجہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جس گلی سے حضور علیہ السلام ایک مرتبہ گزر جاتے تھے, وہاں سے کوئی ایک سال کے بعد بھی گزرے تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے حضور گزرے ہیں, کیونکہ وہ گلی ہمیشہ کے لیے معطل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ شمائل شریف کے اندر باقاعدہ بات موجود ہے, یہ صرف عشق کی بات نہیں, وہاں پر لکھا ہوا ہے. تو بہرحال خوشبو محسوس ہوئی. اب صدیق اکبر کی نظر جب حضور علیہ السلام پر پڑی تو قاعدتاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ صدیق اکبر بھی نماز دہراتے, سارے صحابہ بھی نماز دہراتے, کیونکہ ان کی نماز میں تو حضور کا خیال آ گیا تھا. اور آج کے نام نہاد مسلمان کہتے ہیں کہ حضور کا خیال آ جائے تو نمازیں دوبارہ پڑھا کرو. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کا عالم یہ تھا, ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ جب تک ہماری نمازوں کے اندر حضور کا خیال نہیں آ جاتا خدا کی قسم نمازیں مکمل نہیں ہوتی. تو صحابہ نے حضرت صدیق اکبر نے اپنے مصلی کو چھوڑنا شروع کیا, تھوڑا پیچھے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ صدیق اپنی نماز کو مکمل کرو. بہرحال وہ نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام منبر پر جب افروز ہوئے اور اپنی حیات ذاتی کا سرکار نے آخری خطبہ کا ارشاد فرمایا. اس خطبے کے الفاظ یہ ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, ایک بندہ ہے اور اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو پیش کیا ہے. اللہ نے اس کو اختیار کیا ہے, چاہے تو وہ بندہ دنیا کو اختیار کر لے, چاہے تو وہ بندہ آخرت کو اختیار کر لے. اور اے لوگوں, اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے اختیار سے آخرت کو اختیار کر لیا ہے. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ صدیق اکبر کی دھاڑیں نکل گئی, چیخ چیخ کر لوگ رونے لگے. ابھی حضور علیہ السلام کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی. حضور کی بات میں بولنا, درمیان میں بولنا, اس کو سوء ادب سمجھا جاتا تھا. صدیق اکبر نے بات مکمل ہونے کا انتظار نہیں کیا, وارفتگی کا عالم ان کے اوپر طاری ہو گیا اور کہتے ہیں فدا کا ابی یا رسول اللہ, فدا کا امی یا رسول اللہ, فدا کا مالی یا رسول اللہ, فدا کا جدی یا رسول اللہ, فدا کا عزت یا رسول اللہ. میری ماں آپ پر قربان ہو جائے, میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے, میرا مال آپ پر قربان ہو جائے, میرے سارے آباء و اجداد آپ پر قربان ہو جائے. یہ الفاظ ہیں. تو صحابہ نے پتہ کیا کہا, صحابہ حیران ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا. صدیق اکبر کے بارے میں, اس بوڑھے آدمی کو کیا ہو گیا, یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے. حضور نے ایک بات تو کی ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے اختیار کیا, ظاہر ہے کہ اس نے آخرت کا انتخاب کر لیا, دنیا کو عارضی ہے. اس پہ رونے والی بات کیا ہے. اور اب صحابہ کے درمیان چہمہ گوئی شروع ہوئی کہ وہ صدیق اکبر کو چپ کروایا جائے, کیونکہ حضور علیہ السلام کا کلام ابھی ختم نہیں ہوا. جب صحابہ کے درمیان کی بات ہوئی تو حضور نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اس کا لحاظ کیا کرو, دنیا کے اندر میں سب کے احسانات کا بدلہ دے کر جا رہا ہوں, لیکن صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ اللہ اس کو قیامت میں عطا فرمائے گا. تو سب یہ سن کر بالکل خاموش ہو گئے. پھر وہ صحابہ کہتے ہیں کہ دراصل بعد میں جب حضور علیہ السلام کا مثال ظاہر ہو گیا, بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تب پتہ چلا کہ صدیق اکبر چیخ چیخ کر کیوں رو رہے تھے. دراصل ہم میں سے کوئی بھی حضور علیہ السلام کے فرمان کو نہیں سمجھ سکا تھا. حضور نے جو فرمایا تھا کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے, وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ حضور کی اپنی ذات ہے. اور جو حضور نے یہ فرمایا کہ یا تو دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو, اور اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا, یہ حضور بتا رہے تھے کہ اب میرا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اور ہمارے ہم میں صدیق اکبر کے علاوہ کسی ایک کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو حضور علیہ السلام نے اپنا خطبہ مبارک مکمل کیا. حضور اپنے منبر سے اٹھنا چاہا حضور نے, لیکن زور کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے سرکار نہیں اٹھ پائے. اور پھر دو صحابہ نے پھر حضور علیہ السلام کو سہارا دیا اور حجرے مبارک مکہ تک لے کر گئے. اس موقع پر اب صحابہ کو پتہ چلا کہ کچھ ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ناساز ہے. سرکار کی کنڈیشن نارمل نہیں ہے, کچھ خطرناک معاملات ہیں. سارے کے سارے صحابہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر جمع ہو گئے, یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں, مجھے کوئی دستاویز دے دو, مجھے کوئی کاغذ دے دو, میں تمہیں کچھ لکھ کر دینا چاہتا ہوں.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت انتہائی ضعف میں جاتی جا رہی ہے اور آپ کی جو طبیعت مبارک ہے بدلتی جا رہی ہے. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے, آپ کی سنت ہے, ہمارے لیے یہ کافی ہے. اسی کو حدیث طرطاس کہتے ہیں. اس کو لے کر کیسے کیسے اعتراضات کی جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق دراصل حضور علیہ السلام کی طبیعت مبارک سے اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے کیا ہونے والا ہے, اس لیے انہوں نے یہ گزارش کی. اگر کسی کو اعتراض ہے, بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور مولا علی کی خلافت نہیں کر دینا چاہتے تھے, حضرت عمر نے منع کر دیا, تو جواب یہ ہے کہ ان اصحاب کے اندر خود مولا علی موجود تھے. صحابہ کرام بلکہ اہل بیت کرام کی معزز ہستیاں وہاں پر موجود تھیں. اگر حضرت عمر نے وہ کاغذ نہیں دیا تو کوئی اور دے دیتا. سب کا اتفاق تھا کہ حضرت عمر فاروق کی بات بالکل درست ہے. حضور علیہ السلام کی جو طبیعت مبارک ہے وہ کافی زیادہ ناساز ہے. بہرحال وہ شور ہوا, حضور نے پھر سب کو جو ہے وہ باہر بھیج دیا. اس کے بعد حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ ان کا بھی آج دن ہے تو اس روایت کو بھی ہم نے شامل کیا آج کے درس کے اندر. حضرت سیدہ کائنات کو بلوایا گیا. جیسے ہی سیدہ کائنات حجرے کے اندر داخل ہوئی, ان سے حضور کی حالت کو نہ دیکھا گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو رہا. یہاں پر شارح ابن حدیث نے پتہ کیا لکھا ہے؟ شارح ابن حدیث لکھتے ہیں کہ اس وقت تک کبھی تک ان کو سرکار علیہ السلام کی طبیعت مبارک کا علم نہیں تھا. پھر وہ کیوں ہوئی؟ رونے کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی حجرے کے اندر حضرت سیدہ کائنات ملنے آیا کرتی تھی تو حضور باقاعدہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے. اور آج بیماری کی شدت اتنی تھی کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کر پائے. تو وہ سمجھ گئی کہ آج معاملہ کچھ خراب ہے, آج معاملہ کچھ اور ہے. تو وہ حضور علیہ السلام کے سینے مبارک پر چمٹ گئی اور روتی رہی یہاں تک کہ حضور نے ان کو فرمایا اپنا کان میرے قریب کرو. حضور نے کوئی بات ان کے کان میں کہی اور رونا شروع ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ پھر کان میرے قریب کرو. اب جب حضور نے کوئی بات فرمائی تو حضرت سیدہ فاطمہ تو ذرا خوش ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے وصال مبارک کے بہت بعد میں حضرت فاطمہ سے پوچھا تھا کہ میں تمہاری ماں ہوں, میرا حق ہے تم پر, اگر مجھے کچھ سمجھتی ہو تو مجھے بتاؤ کہ حضور نے تمہیں کیا فرمایا تھا جس پر تم رو پڑی, اور حضور نے تمہیں کیا فرمایا تھا جس پر تم خوش ہو گئے. تو اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تھا تو حضور نے فرمایا تھا کہ میرا وقت آخر آ چکا ہے, آج رات میں تم سے جدا ہو جاؤں. یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی تو میں رو پڑی. اچھا ہنسنے والی بات کیا ہے, خوشی والی بات کیا ہے؟ بات یہ تھی کہ حضور سے پھر میرا رونا نہیں دیکھا گیا اور حضور نے پھر مجھے بلایا, میرے کان میں آ کر مجھے کہا کہ اے فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آخرت کے اندر مجھ سے سب سے پہلے ملاقات بھی تمہاری ہوگی. اور اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ, کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا. یہ خوشخبری اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوش ہو گئی اور جو ہے وہ ان کا غم اس کے اندر کمی باقی ہو گئی. پھر آپ کی تشریف لے گئی. اب حجرہ مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام ہیں اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اب میں بالکل مختصر کرتا ہوں بات کو. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میرے سینے کے ساتھ ایسے لگا ہوا تھا. اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں اور ان صحابی کے پاس مصباح. تو حضور نے اس مصباح کو دیکھا لیکن ضعف اتنا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کو طلب نہیں فرما پائے. تو میں نے ان سے وہ مصباح کی حضور کو پیش کی, لیکن ضعف کی وجہ سے حضور علیہ السلام مصباح کو استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ پھر میں نے اس مصباح کو چبایا, نرم کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت پیش کی. حضور علیہ السلام نے اس مصباح کو منہ میں ڈالا اور یہ فخر سے بتاتی تھی, ناز سے بتاتی تھی کہ اے لوگوں, سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر میں میرا دعا کیا تھا. اللہ نے آخری وقت کے اندر میرے دعا کو حضور کے ساتھ مکس کر دیا تھا, ملا دیا تھا. یہ ناز کر کے بتاتی, فخر کر کے بتاتی. المختصر کہ حضور علیہ السلام سینہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر موجود ہیں. فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زبان پر ایک ہی بات جا رہی تھی, ایک ہی بات, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. موت کی اپنی سختیاں ہیں, لا الہ الا اللہ, موت کی اپنی سختیاں ہیں, یہی کلمہ دہرا رہے تھے. اتنے میں دروازے پر جبریل امین آ گئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باہر ملک الموت
خاص خدمت ہے اور وہ اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت عطا فرما دیں تو حضور نے فرمایا اس کو اندر ہے۔ جب اندر آئے تو ملک الموت نے عرض کی کہ یا بلکہ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ ملک الموت آپ سے اجازت طلب کرنے آئے ہیں، خدا کی قسم آپ وہ پہلے شخص ہیں، نہ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت دی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد کسی سے اجازت دیں گے، یہ آپ کی شان ہے۔ اندر آ گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے پوچھ کر آؤ کیا دنیا میں ہی رہنا پسند کریں گے یا ہمارے پاس آنا پسند کریں گے؟ تو اس موقع پر میں مختصر کرتا ہوں بات کو، 2 سے 3 منٹ کی بات مجھے مکمل کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو ہی پسند کرتا ہوں۔ پھر وہ امت کے معاملات میں میری امت کا کیا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا سامان ان کو ملا، وہ ساری باتیں ہیں۔ بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے، حضور علیہ السلام کی اجازت سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو قبض کیا۔ قبض کر رہے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک ایسے اوپر تھی کیونکہ آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، موت کی اپنی سختیاں ہیں، لا الہ الا اللہ موت کی اپنی سختیاں، یہ پڑھ رہے تھے، اچانک حضور کی انگلی مبارک نیچے آنا شروع ہو گئی اور آپ کا سر انور میرے سینے پر بھاری ہونا محسوس ہوا، تو مجھے پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر تشریف لے گئے۔ تو اس موقع پر حضرت سیدہ عائشہ فرماتی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کیا کیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی، بس میں نے حجرے کا دروازہ کھولا اور میں نے کہا ان محمدن اللہ، اے لوگوں سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پر وصال ہو گیا۔ فرماتی ہے کہ میری بات سب سے پہلے حضرت علی نے سنی تھی، مسجد نبوی کے صحن میں تھے، اور فرماتی ہے سننے کے بعد ان کا کیا عالم ہوا، گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئے، گویا ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا تھا اور اس خبر کو برداشت نہیں کر پائے۔ یہ حضرت مولا علی کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود تھے، فرماتی ہیں کہ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں کو منع کرتے ہیں، عثمان غنی حضور کی جدائی میں ایسے ہاتھوں کو منع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کی تو غم کی انتہا ہو گئی، تلوار نکال دی اور باہر آ گئے، کہتے ہیں خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ عمر کی تلوار اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ خدا کی قسم حضور کو کچھ نہیں ہوا، بس یہی معاملہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے تھے اپنے رب کا دیدار کرنے، کچھ دیر کے بعد آ گئے تھے، خدا کی قسم حضور بھی اپنا دیدار اللہ کا دیدار کرتے گئے تھے، کچھ دیر کے بعد حضور کے پاس تشریف لے آئے۔ ایسی بات نبی کی کیفیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری ہیں، یہ مدینہ شریف سے تھوڑے دور تھے، ان کو خبر ملی کہ حضور علیہ السلام اب ظاہری طور پر دنیا میں موجود نہیں رہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت دعا کی، کوئی جملہ نہ نکالا، کہتے ہیں کہ اے اللہ اب جب حضور کا جلوہ نصیب نہیں رہا تو اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کی کرنی ایسی تھی کہ اسی وقت ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، جتنا عرصہ رہے وہ نابینا رہے۔ جب لوگ آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا تو وہ کہتے تھے کہ جو آنکھیں ہر وقت صبح شام رسول اللہ کا دیدار کرتی تھی، جب تک دیدار نہیں ہوتا تھا تب تک ان آنکھوں کو سکون نہیں ہوتا تھا، جب اب دیدار ہی باقی نہیں رہا تو میں نے دنیا کو دیکھ کر کیا رہا۔ حضرت صدیق اکبر کو جب امتحان ملا، انتہائی ضبط والی شخصیت، انتہائی ضبط والی، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ جب غار ثور پر حضور علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ جانتے ہیں صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، وہ بوجھ منصب کا، خلافت کا، نبوت کا وہ پہلے ہی حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے کندھوں پر ڈال کر ان کو بہت مضبوط کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود نہ رہا گیا، حجرہ انور میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور حضور علیہ السلام کے سینہ انور پر اپنا سر کو رکھتے ہیں، زاروں قطار ہو رہے ہیں، واہ حبیبہ ہو، واہ حبیبہ ہو، آپ میرے حبیب تھے، آپ میرے سب سے اچھے دوست تھے، آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ آپ سے محبت کرتا تھا، آپ اللہ سے محبت کرتے تھے، اور آج آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ کے بہرحال، اور اتنے دن کے اس وقت میں، اسی اثناء میں منافقین نے یہ سازش کی کہ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا کہ حضور کا نعوذ باللہ انتقال ہو چکا ہے، حضور تشریف لے کر جا چکے ہیں، لہٰذا دین اسلام کو چھوڑتے جاؤ اور واپس اپنے دینوں کی طرف آتے جاؤ۔ اس کی اثناء حضرت صدیق اکبر نے اتنے بڑے غم کو سنبھالا، اتنے بڑے غم کو سنبھالنے کے بعد حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باہر آئے اور باہر آ کر حضرت عمر تلوار تان کر کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی کہے تو صحیح کہ حضور کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا کر یہ کھڑے ہوئے تھے۔
حضرت صدیق اکبر نے 3 مرتبہ ان کو کہا اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن ایسی کیفیت میں تھے کہ ان کو صدیق اکبر کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی، وہ ایسی کیفیت کے اندر تھے۔ المختصر کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ایک اونچے مقام پر تشریف فرما ہوئے اور پھر وہاں پر عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے کہ اے لوگوں، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا اور اس کلمے کے اندر یہ اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، جو کہ سرکار اللہ کے عبد ہیں اور جو بھی عبد ہوگا کل نفس ذائقۃ الموت، اس پر اللہ کے قانون طاری ہونا ہے، لہذا حضور پر اللہ کا قانون طاری ہو چکا ہے۔ جو تم نے حضور کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اب حضور ظاہری طور پر ہم میں نہیں رہے، ہاں جو تم نے اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لو ان اللہ یحیی لا یموت، کہ اللہ ایسا زندہ ہے کہ اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، موت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ آیت سنتے ہی مجھے ہوش آ گیا اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت اب قرآن میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے ہو چکی تھی، لیکن صدیق اکبر کا علمی استدلال دیکھیے، لوگوں کو جوڑا، پھر بہرحال سب نے حضور علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کے دست حق پر بیعت کی، اس کی لمبی تفصیل ہے، اب وقت نہیں ہے، بات کو یہیں پر بالکل کلوز کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں۔ بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کا مبارک جنازہ ادا کیا گیا اور سرکار کا جو جنازہ تھا وہ ہماری طرح کا جنازہ نہیں تھا جس کے اندر دعائے مغفرت کی جاتی ہے، دعائے خیر کی جاتی ہے، جنازہ نہیں تھا، بلکہ ٹولیوں کی شکل میں لوگ آتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اپنے جنازے کے متعلق خود بتا کے چلے آئے کہ میرا جنازہ کیسے ادا کریں، لوگ ٹولیوں کی شکل میں آتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ میں حضور پر درود و سلام بھیجتے تھے اور دوسری جانب سے واپس نکل جاتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو غسل دیا، کفن دیا، اس کے بعد جب دفنانے کا وقت آیا اب حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور وہ کہنے لگی کہ اے لوگوں، تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پٹی ڈالی ہے، کن ہاتھوں سے تم نے یہ کام کیا ہے، تمہارے اندر کیسے طاقت پیدا ہوئی؟ لیکن اللہ کا قانون تھا، ان کو بھی صبر آیا، حوصلہ آیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے امت کو سنبھالا، ایسے امت کو سنبھالا، جب ان کی بیعت کی باری آئی تو حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ خدا کی قسم صدیق اکبر کو جب حضور علیہ السلام دنیا کے معاملات میں ہمارا امام مقرر کر گئے، دین کے معاملات میں ہمارا امام مقرر کر گئے تھے، ہم صدیق اکبر کو دنیا کے معاملات میں بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، بشمول حضرت علی کے سب نے آپ کے دست اقدس میں بیعت کی۔ اور بس آج کی آخری بات ختم کہ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا۔ سبحان اللہ، وصیت مبارک پر عمل ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ان تمام دلائل کا جو خلاصہ نکلتا ہے، جو بات نکلتی ہے، بحث نکلتی ہے، نتیجہ نکلتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے اندر ہی تمام صحابہ کرام میں جو افضلیت کا تاج تھا وہ صدیق اکبر کے سر پر ڈال دیا، خلافت کا تاج تھا، امامت کا تاج تھا، وہ بھی صدیق اکبر کے سر پر ڈال کر گئے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں ایک روز جا رہا تھا، چلتے چلتے میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے ہو گیا، حضور نے مجھے روک دیا اور فرمایا کہ اے ابو سعید، تو اس شخص سے آگے کیسے نکل سکتا ہے کہ اس کے بعد کسی پر ایسا سورج طلوع نہیں ہوا جو صدیق اکبر سے افضل ہو، صدیق اکبر سے شان میں بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے کی، سچی محبت کرنے کی اور تمام صحابہ، تمام اہل بیت سے وارفتگی کی حالت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی